السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک بچے کی ایمان کی آزمائش کی ایک خوبصورت واقعہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت بھی قریب ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دے، میں اسے جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے حوالے ایک ذہین لڑکے دے دیا اور وہ جادوگر اس ذہین بچے کو تعلیم دینے شروع کرنے لگا۔ لڑکا اس کے ہاتھ جاتا تو راستے میں ایک راہب مسلمان کا گھر پڑتا، وہ عبادت میں اور وعظ نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور وہ وعظ نصیحت آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی مارتا، کیونکہ وہ وہاں سے دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تمہیں سے پوچھے کہ تم دیر کیوں آئے ہو تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھے کہ تم دیر کیوں آئے ہو تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور اللہ کا سچا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ ہے، اس نے لوگوں کی آمدنی اور آفت کو بند کر دی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہے اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل سکے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر کے نے جا کر راہب کو خوشخبری سنا دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے۔ اس کی دعا سے لوگوں کی بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی اور وہ تندرست ہو جاتے۔ بادشاہ کے ایک وزیر نابینا، اس کے کان میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ وہ بڑے تحفے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لینے کا وعدہ کرو گے تو میں دعا کروں گا۔ اس وزیر نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح آندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے دے ہی؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلا لیا اور کہا، اب تم جادوگر میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بھی بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا،
پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب کو ماننا۔ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چھڑایا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکاتا دینا چاہا تو بچے نے دعا کی، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی گر گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہے؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک کر آؤ۔ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے جب پہنچے تو اسے پھینکنے کا ارادہ کیا۔ وہیں سے اس نے پھر دعا کی دربار الہی میں، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا دے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت میں، جس طرح میں کہوں۔ اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ، اور بسم اللہ رب ھذہ الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو اور وہ مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی پر لگ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے ہوئے کہنے لگے ہم تو اسے اس لیے قتل کیا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈرتا سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور مشقت کے ساتھ سارے آگ میں جننا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی کود میں دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا، اس پر جو ہے رحم آ گیا اور اس نے دین سے باز آنے کا ارادہ کیا تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایمانی واقعات اس لیے ہم سنتے ہیں اور ہم آپ کے لیے بناتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ایمان مضبوط ہو جائے اور ان کی ایمانوں کی طرح ہو جائے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔